الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوامن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا علیہ وتسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان، عزیز بچوں، اللہ رب العزت نے جو شہر سے دور دراز یہ چھوٹی سی بستی دہی علاقہ اور آپ کا یہ جمع غفیر اور قرآن کریم کی یہ بہاریں، یہاں داڑیوں کی بھی ساتھ ہی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ یہ حفاظ، یہ قرآن، یہ علماء ہمارے نہایتی ارد عزیز حضرت مولانا قاری محمد اعزاز صاحب زید مجدہ یا اس علاقے کے بزرگوں جن کا یہ فیض اللہ رب العزت نے یہاں پھیلایا، جو یہاں تشریف فرمائے ہیں، حضرت مولانا قاری عبدالرحیم صاحب زید مجدہ وہ ہوں یا ہما اس بندہ پر تقسیم کے، ہم سب مل کر یہ فیض ہے ہمارے اساتذہ اور ان میں خصوصیت سے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صابر صاحب رحمہ اللہ اور ولی کامل حضرت شیخ الحدیث سبق تفسیر حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس مرد کلندر کے فیض کو چہار سوئے عالم پھیلایا۔ اور میرے دوستو، آپ سے بھی میں یہی جو اللہ نے آنکھوں سے بھی دکھایا ہے، آپ بزرگوں سے بھی، آپ نے بھائیوں سے بھی اور عزیز بچوں سے بھی، کہ علماء کرام ان کی صحبت، اللہ والوں کے چہروں کو محبت سے دیکھنا اور قرآن والوں کو صرف عقیدت بھی رکھنا، یہ اتنا بڑا خدا کی قسم سرمایہ ہے کہ جو علماء کے چہروں کو محبت سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کو بھی نبی کی میراث ان سے معروم نہیں فرماتے، اگرچہ وہ مر بھی جائیں لیکن اللہ رب العزت ان کی نسلوں کے اندر قرآن والے، حدیث والے علماء ملا پیدا فرما دیتا ہے کہ جو ظرف کی قدر کرتے ہیں، برتن کی قدر دان ہیں۔ برتن علماء کے سینے ہیں جن سینوں کے اندر اللہ کے علم کا نور بنا ہوا ہے، اللہ کی کرام ہے۔ اس لیے امام تفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ جو سکھ گرانے کے تھے، کہاں اللہ رب العزت نے کبھی کچرا اور گوبر کے ڈھیر کے اندر بھی سرسبز و شاداب گلاب کا پھول اللہ پیدا فرما دیتے ہیں، کہاں سکھ گرانا تھا۔ اور اللہ کی تقسیم ہے، استاد محترم حضرت شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، واہ میرے مولا تقسیم تیری ہے۔ انسان کا اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنی طلب پر اللہ فیصلے فرماتے ہیں۔ کہاں حضرت احمد علی لاہوری دادا پردادا سکھ گرانے کے، اور کہاں سکھوں کے گرانے میں اللہ نے ایسا پھول پیدا فرمایا، ایسا ہیرا پیدا
واضح فرما دیا کہ صرف مسلمان نہیں، مسلمانوں کے عظیم و شان ہیرو گزرے، اور جب دنیا سے گئے تو قرآن کی تفسیر لکھ کر گئے۔ اور طلب نہ ہو تو کون آل رسول سے کہلانے والا، کون آپ نے کو سادات میں شمار کرنے والا، لیکن بدنصیب قرآن والوں سے دور، قرآن والوں کی غربت نہیں، مرا آل رسول ہو کر بدنام زمانہ ایک کنجری جسے ہیر کہا جاتا تھا، ہیر وارث شاہ لکھ کر بنا۔ اللہ فرمایا کرتے تھے لاہور والوں آؤ علماء ربانیین، علماء حق، ان کے قدموں میں کبھی کبھی حاضری دیا کرو، اللہ والوں کی جوتیوں میں بیٹھا کرو۔ خدا کی قسم تمہیں اللہ والوں کی جوتیوں میں وہ بیش بہا قیمتی جواہرات ملیں گے جو بادشاہوں کے تاجوں کے اندر بھی میسر نہیں۔ ہماری فقہ کی کتابیں جن کے بغیر علماء عالم نہیں بن سکتے، اسی میں ہدایت، انہی متون کی کتابوں کے اندر کنز الدقائق بڑی ضخیم، بڑی مغلق کتاب، اور دیگر فقہی عبارات کے اندر جس طرح امام اعظم رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام حسن کرخی رحمہ اللہ، بڑی بڑی ہستیوں کے نام آتے ہیں، انہی میں ایک حضرت علامہ امام حلوانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آتا ہے، لقب سے مشہور ہوگا ہے امام حلوانی۔ آپ لوگوں کے لیے خصوصیت سے توجہ کرنا کہ اللہ کرے یہ میرے عزیز نوجوان بچوں والے یا جنہیں اللہ مستقبل میں اللہ بچے دیں گے، دیکھ لو کہ یہ اٹل بات ہے، اللہ کا دستور اور اللہ کا قانون ہے کہ جو مدارس علماء صلحاء آل اللہ قرآن کے حفاظ قرآن کے قرآن کو عقیدت سے دیکھتا ہے، ان کی کبھی کبھی آ کر صحبت میں بیٹھتا ہے، خدا کی نسلوں میں قرآن والے پیدا فرماتا ہے۔ امام حلوانی عربی کے اندر حلوائیوں کو کہتے ہیں، ہم حلوائی کہتے ہیں نا، عربی میں حلوان، حلاوہ، ان کی میں نے حالات میں پڑھا کہ یہ اتنے بڑے امام فقہ کے جن کے ہزاروں شاگرد، جنہیں اللہ نے علمی و دبدبہ اور مقام اتنا بڑا دیا کہ بڑے بڑے علماء ان کے سامنے روزانہ بیٹھا کرتے ہیں۔ پھر حلوانی کیوں کہتے ہیں؟ ان کے حالات میں لکھا ہے ان کے والد تھے یا ان کے دادا تھے، غریب تھے، گھر میں حلوہ بنا کر مٹھائی کی ٹکیاں بناتے اور چھاپڑی لے کر کے بازار میں ایک جگہ بیٹھ جاتے، کبھی چوک میں کبھی چوراہے میں، اور وہ حلوے کی ٹکیاں بیچا کرتے، یعنی حلوانیوں کا پیشہ تھا خاندان، وہی پسماندہ کہ جن کے دادا چھاپڑی اٹھا کر صبح سے شام تک دھکے کھاتے، کبھی ایک چوک میں کبھی ایک چوراہے میں، تو ظاہر علمی فضائیں تھیں، بہاری تھی دنیا کے اندر۔ یہ تو سامراج ملعون نے آ کر مسلمانوں کے ذہنوں کو بدل دیا، مسلمانوں کے مزاج کو بدل دیا۔ لارڈ کالے نے وہ نظریہ دیا تھا کہ ساری قوم ہندوستان کی سب روح ہو گئی، ہندو بنیا غلام بن گیا، سکھ بن گیا، جتنے اور اقوام رہتی تھی، لیکن مسلمان سب لوگوں نہیں ہوتا۔ اس نے ایک نصاب پیش کیا کہ انہیں زور نہ لگاؤ، مسلمان رہنے دو، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، ان کی نہ نماز سے ڈالے نہ ان کے کلمے سے ڈالے، یہ نصاب رائج کرو، انہیں قرآن و سنت کے علم کے مقابلے میں دنیا کی ڈگریاں سامنے لے آئے کہ اگر یہ ہم کامیاب ہو گئے، ایک وقت آئے گا کہ یہ ہندوستان کا جب پاکستان نہیں بنا تھا،
ہند کہلاتا تھا. ہند کا رہنے والا مسلمان وہ مذہب کے اعتبار سے مسلمان کہلائے گا اور نقل و نسب اور زبان کے اعتبار سے ہندوستانی کہلائے گا، لیکن ذہن، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے یہ ہمارا یورپ کا غلام بن جائے گا. ہوا کہ نہیں؟ آج ہم نام کے مسلمان کلمہ سب پڑھتے ہیں، نبی کی امت کا مسئلہ آئے گا الحمدللہ. معاشرے کا گرا گزرا جو مسجد میں بھی داخل ہوا، نبی کی تقدس اور نبی کی حرمت، نبی کی ختم نبوت پر گردن کٹانے کے لیے تیار ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کے لیے نوجوان تیار ہو جائے گا. لیکن اس کریم بد کا یہ اثر ہے کہ یہ امت کا نوجوان سب دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن اس قدر کہو کہ نبی کے مطابق زندگی گزارو تو کہے گا یہ تو موت کے مترادف ہے، نبی والی زندگی نہیں گزار سکتے. نبی والا چہرہ بنا لو، نبی جیسی شادی ہو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معطر نبی، جس کی زندگی معطر، جن کی سیرت بھی خوشگوار، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نشست و برخاست، آپ کی ادائیں بھی، آپ کا کردار بھی، آپ کی گفتار بھی خدا کی قسم خوشگوار معطر ہی معطر. یہ اس لانتی کے نظریے کی محنت کا نتیجہ ہے. آج مسلمان نام بھی لے گا، نبی کی امت پر جان بھی لے گا، لیکن نبی کے مطابق جوان جوانی گزار. اے بزرگ سفید ریش، اب تو شرما جا قبر پر، قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے، اب نبی کا حقیقی غلام بن جائے. یہ ہمارے لیے مشکل ہوگا. اور میرے اور آپ کی نعرہ لگاتے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، میری اور آپ کی اور انسانیت کی کامیابی اللہ کے احکام کو نبی کے طریقوں پر پورا کرنے میں ہے. لیکن میں بھی نعرہ لگانے والا بھی، امیر صاحب بھی، جب شادی کا معاملہ آتا ہے، ممی کا آتا ہے، بڑے بڑے ہاتھی پھسل جاتے ہیں. اور مولوی صاحب، خطیب صاحب، امیر صاحب آپ نے تو یہ نعرے لگاتے تھے، نماز کے بعد اعلان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے طریقوں میں کامیابی. یہ شادی کیا، یہ بارات کہاں، ہندوؤں کے طریقے، یہ رسم و رواج کہاں گئی. پھر میں بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اور جی نبی والی نماز تو پڑھ لیں گے، چلو زیادہ سے زیادہ نبی والا چہرہ پگڑی باندھ دیں گے، لیکن شادی اور ممی اور اٹھنا اور بیٹھنا اور اپنی تجارت نہ، یہ بڑا مشکل ہے. برادری ناراض ہو جائے، سوشل کا ریکارڈ کر دیں گے. امام حلوانی رحمہ اللہ، دادا الوائی ٹکیاں چھاپری میں بیچنے والا، اور آپ نے لکھا ہے وہیں ایک مدرسہ تھا، وہاں اللہ کے مہمان، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ خوش نصیب جن کی آپ نے زیارت کی ہے. ان کی زیارت کرنے پر بھی ایک ایک نظر پر نہ جانے اللہ کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہوں. یہاں کوئی مہمان آتا ہے، ایم پی اے، ایم ایل اے، وزیر، کوئی صدر، فتح جنگ کو سجایا جاتا ہے، رستوں میں چونا ڈالا جاتا ہے، اور جب گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں. لیکن ایک یہ مہمان، وہ دنیا کے مہمان، وہ دنیا کے عہدوں والے، وہ تھاٹنے والے، ان ڈگریوں والے جو ڈگریاں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، وزارت کی ڈگری ہو، وزیر تعلیم کی ہو، ڈاکٹر کی ہو، انجینئر کی ہو، LLB کی ہو، بریسٹر کی ہو، منسٹر کی ہو، یہ ڈگریاں عرشی نہیں ہیں، یہ فرشی ہیں. اور ان بچوں کو جو ڈگری ملی، آج یہ قرآن کے حافظ ہوگا، حافظ القرآن، قاری القرآن. حضرات علماء کرام یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چہرے دیکھیں. یہ ڈگریاں انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں، یہ ڈگریاں خدا کی بنائی ہوئی یا مصطفیٰ کی بنائی ہوئی. العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے نبی نے فرمایا میرے وارث یہ کرسیوں والے نہیں،
یہ صدارت والے نہیں، یہ خان خلیم نہیں، یہ چودھری نہیں، یہ ملک نہیں، یہ وڈیرے نہیں، فرمایا یہ ڈاکٹر نہیں، یہ انجینئر نہیں، یہ بیرسٹر نہیں، یا اللہ کے رسول کے آپ کا کون ہے؟ نائب جانشین، آپ کا وارث، العلماء ورثۃ الانبیاء، چاہے یہ رنگ کے کالے کلوٹے ہوں، چاہے یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے ہوں، چاہے ان کے پاس سائیکل بھی میسر نہیں، یہ چٹائیوں اور ڈوریوں پر بیٹھنے والوں کو نبی نے اپنی جانشینی کا تاج ان کے سروں پر سجایا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پھول نچھاور ہوتے ہیں، لیکن یہاں یہ مہمان اللہ کے ہیں، یہ مہمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہ خدائی مہمان مصطفی مہمان ہے۔ وہاں پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، اور کوئی شاعر کہتا ہے بڑا مبالغہ کیا کرتے ہیں، شاعر جیسے چرسی ہوتے ہیں کئی، عبادت سبا عبادت سبا سنو کچھ تو نے مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں، یہ سارا چرسی چرس پی کر کے ویسے پک رہا ہے۔ آج دن تک کسی وزیر، کسی مشیر، کسی وڈیرا، کوئی خان خزیرہ، ملک چودھری، کوئی سردار آنے پر کسی نے آنکھیں بچھائی اس کو پاؤں کے نیچے؟ آؤ اگر دیکھنا ہو آنکھیں کیا ہیں، میرے نبی نے فرمایا، کون نبی؟ صادق المصدوق کہو صلی اللہ علیہ وسلم، دل کی گہرائیوں سے پڑھا، محبت سے ایسے پڑھو جس طرح منہ میں کسی نے برفی ڈال دی ہے۔ جب برفی ڈالتے ہیں نا تو پھر کتنا چسکے لے کر چوستے ہیں۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نام آئے، نبی کا نام آئے، دل کی گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے اللہ کا نام بھی۔ اللہ علماء قرآن سمجھتے ہیں ہاں آخر کے اندر خوف کے اندر جو اقصائے حل دل کے پڑوس سے نکلے کہ اللہ کی عزت لگے تو دل پر زد لگا کر کہو اللہ، سب کو بلند آواز اللہ 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 چیشری اسلام، اللہ اللہ چیشری اسلام، شیر و شکر میں شبد جانم تمام۔ ایک اللہ والا کہتا ہے اے میرے اللہ تیرے نام اللہ میں کیا غضب کی مٹھاس بھر دی تم نے کہ جب میں تیرا نام اللہ زبان سے کہتا ہوں تو صرف میری زبان میٹھی نہیں ہوتی، شیر و شکر میں شبد جہانم تمام۔ جب میں اللہ تیرا نام زبان سے لیتا ہوں لیکن کتنا میٹھا نام ہے اللہ تیرا کہ میرے سر کے بالوں سے لے کر میرے پاؤں کے تلوے تک گویا کہ میں خود ہی کھنڈ کا بن جاتا، شیرت تمام کھنڈ نہ بن گیا۔ تو اللہ کا نام ہو یا اللہ کے حبیب سب کو ہو صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، بہانہ بس تلاش کرو کہ درود پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک مجلس میں اگر نام آئے کروڑ مرتبہ اپنی شہادت سمجھو کہ ہر بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس پر کیا پڑھو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی میرے اور آپ کے درود و سلام کے حاشا وقلا ذہن میں بھی آنے دینا کہ میں پڑھوں گا درود یا سلام پڑھوں گا تو آپ کو فائدہ ہوگا، گویا کہ میرے نبی فائدے میں میرے اور آپ کے محتاج ہیں، ہرگز نہیں، یہ سوچنا بھی۔ اگر میں اور آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح اللہ نے فرمایا ایمان والو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھو، اللہ بھی پڑھتے ہیں اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت شیخ تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا تمثیلوں کے بادشاہ، یہ تھے اکابر دیوبند جو اللہ کے نبی کے عشق میں ایسے فنا تھے جنہیں آج غلط فہمی سے
ہمارے بھائی معذور سمجھتے ہیں کہ قرآن کے جب قریب نہ آئیں، نبی کے فرمان کے قریب نہ آئیں، قرآن کے خدا کو سمجھے کہ نہیں، دور رہ کر کہتے ہو نہیں جی وہابی جی گستاخ معاذ اللہ۔ حالانکہ ہندوستان میں قرآن کی خدمت کی تو علماء دیوبند، قرآن کی تفسیریں لکھی علماء دیوبند نے، صحیح ستہ بخاری اور مسلم ترمذی ابو داؤد ان کی عربی شروعات لکھی ہیں تو علماء دیوبند۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر تم نبی پر درود و سلام پڑھو گے، نبی کی بھی تاکید ہے، اللہ کی بھی تاکید ہے، نبی شفیع ہے، خدا کی قسم امت کے حق میں اتنے ہیں کہ ماں کی ممتا ایک طرف کر دو، لیکن ایک نبی کا اپنے امتی کے ساتھ جو شفقت و محبت کا تعلق ہے، ماں کی ممتا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ درود و سلام سے اللہ نے جو مقام دے رہا ہے سب سے بڑا مقام جنت میں بھی علماء کی موجودگی میں اسے کہتے ہیں مقام محبوب۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ نے مقام ہی ایک ہی پیدا کیا ہے، تو ظاہر ایک جگہ ایک کے لیے ہوتی ہے، دو کے لیے ایک مقام ہے، ایک کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور اس میں پھر وہی ہستی آئے گی جس کا مقام خدا کی خدائی کے بعد اگر ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفی کا مقام ہے، مقامی محبوب۔ اور وہ میرے اور آپ کے دعا، چاہے دعائیں وسیلہ و اذان کے بعد والی یا درود و سلام ہو، نبی یہ نہیں کہ میری آپ کے درود و سلام سے مقام پائیں گے، اللہ نے ان کو تو دینا ہی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ سمجھو ہم نبی پر درود و سلام جتنا پڑھیں گے تو یہ نبی کا مقام بلند نہیں ہوگا، ہمارا مقام بلند ہو جائے گا۔ اور بڑی پیاری مثال دی حضرت شیخ تھانوی فرماتے ہیں ایک بادشاہ بیٹھا ہوا، اراکین سلطنت، وزیر مشیر، مشورہ ختم ہوا، اٹھ کر بادشاہ ادھر ہی بیٹھا رہ گیا، بنگی آ گیا، چوڑا جسے کہتے جس کا روزانہ ڈیوٹی ہے آ کر بادشاہ کے دربار میں جھاڑو لگانے، اس کا وقت ہو گیا۔ اتفاق سے دیکھا بادشاہ بھی بیٹھ گیا، ادھر تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ بنگی، حالانکہ بنگی عہدہ آپ کو پتا ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں وہی پہ چوڑا ہے، ادھر بنگی۔ وہ ڈرتے ہوئے دیکھا بادشاہ بیٹھا ہوا، جھاڑو اس کے ہاتھ میں، اتنے میں شہزادہ آ گیا۔ شہزادے نے کہا ابا جی مجھے گاڑی چاہیے، فلاں نیا ماڈل آ گیا، وسنت پجارو۔ تو بتلاؤ یہاں تو وزیر کیا، وزیروں کے چپراسیاں بھی بدماشیاں کر رہے ہیں، ان کے وہ خود کیا ان کے کتے بھی اللہ تعالیٰ اتنا کھاتے ہیں کہ انہیں بھی ہوکے لگے رہتے ہیں، تو بادشاہوں کے بیٹوں کے لیے کیا کمی ہے گاڑیوں میں؟ تو بادشاہ انکار کرے گا، لیکن ویسے ہی وہ موج میں تھا، اسے چوڑے پر نظر پڑ گئی، ہنستے ہوئے کہہ دیا اوے یہ دیکھا ہے شہزادہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس کے تو بھاگ جاگ اٹھیں گے کہ بادشاہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے، اور وہ بھی شہزادے کے بارے میں کہ حضور یہ گاڑی مانگ رہا ہے، اچھا تیرا کیا خیال ہے گاڑی دے دوں کہ نہ دوں؟ تو بنگی کیا کہے گا کہ نہ دو؟ بولو سر سمجھو، ہاں وہ تو ہاتھ باندھ کر کانپنا، ٹانگیں کانپ جائیں گی، اتنا بڑا مقام دے دیا مجھے پوچھ لیا، کہے گا حضور ضرور ضرور۔ بادشاہ کہتا ہے جاؤ، وزیر خدا نے کو لے دیتا ہے گاڑی دے دو۔ اب وہ چوڑا باہر نکل کر کہتا ہے سمجھتا ہے میرے کہنے سے شہزادے کو گاڑی، حالانکہ اس کے کہنے سے نہیں، اگر وہ نہ کر دیتے تو بادشاہ اپنے بیٹے کو نہ دیتا، ابے نہیں، وہ چوڑا سمجھتا ہے وہ بھی دانا ہوگا کہ گاڑی کیا، سارا ملک سارے خزانے بادشاہ کے بیٹے کے ہیں، صرف مجھ سے پوچھ کر میرا قد کاٹھی بڑھا ہوتا ہے، میرا قد بڑھ گیا، کاٹھی بڑھ گئی، میرا نک اونچا تو ہو گیا کہ بادشاہ نے اپنے شہزادے نے بارش میرے چوڑے تو پوچھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا ساری نسبت کتے اللہ دے نبی دا مقام، اس نسبت میں حضرت فرمان تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کر رہے ہیں۔ اے سمجھو کہ نبی کے مقابلے میں اندر نسبت دیکھو، اگر تقابل کرا تو اسے چوڑا تو بھی بڑھتا، چوڑا تو بھی تھلے ہے،
पंगिया तो भी थके हैं, लेकिन अल्लाह फरमाना चूड़ो तुसी भी अपना कद ते काठी ते इज्जत ते आन ते बान ते शान बढ़ाना चाहते हो ते तुसी भी सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, मेरे नबी के कसरत ना दरूद व सलाम पढ़ा करो। आज समझ लो नहीं समझते? तो इमाम हलवानी रहमतुल्लाह की बात कर रहा, इमाम हलवानी उनके दादा, वो हलवा बच जाता, आते दरवाजे पर तालिब इल्मों को देखते बड़े प्यार से, दिल में एक हसरत होती है, काश ये कितने खुश नसीब हैं कि मैं भी पढ़ता, लेकिन वक्त गुजर गया, गरीब हूं, बच्चे हैं। मोहब्बत से उनको देकर जो चंद टिक्कियां बच जाती थी तो वो प्यार से तालिब इल्मों की हथेली पर रखते। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि उसी की नस्लों में सिर्फ आलिम नहीं, उलमा का भी इतना बड़ा बाप और दादा पैदा फरमा इमाम हलवानी। और बातों में मैंने फरमाया, अर्ज किया था कि यहाँ ये अल्लाह के मेहमान हैं, यहाँ फूल नहीं बिछाए जाते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई कुरान पढ़ने के लिए तालिब इल्म अपने घर से निकलता है, फरमाया इससे पहले कि वो कदम फर्शे खाकी पर रखे, अल्लाह फरमाते जाओ मेरे और मेरे नबी का मेहमान घर से जा रहा है, यहां से निकलेगा फलां इलाके में जाएगा, मेरे नूरानी फरिश्तों खबरदार उसका पांव उस फर्शे खाकी पर ना पड़े, बल्कि तुम उसके खुद नीचे बिछ जाओ, अपने नूरानी पर बिछा। अगर हकीकत में कोई बिछता है, आपने पर बिछाता है, तो ये खुश नसीब कुरान वाले। इसलिए मेरे शेख इमाम रब्बानी हजरत मुफ्ती रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह असम फतावा के अंदर 2 नंबर जिल्द में एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पंडाल था उसे, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसे लक़ब अलामा का दिया था, अनायतुल्लाह मिश्र की मुल्हिद किस्म का आदमी था। उस उलमा की बड़ी तस्वीर की, किसी दौर में अंग्रेज का जमाना, हजरत मुफ्ती रशीद अहमद रहमतुल्लाह ने इल्म फल्कियात में उसका रद्द लिखा, और सिर्फ रद्द नहीं लिखा, इल्म फल्कियात में दर्जनों उस मिस्टर की जहालतों को आश्कारा किया। और आज की सफे में थे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस मुल्हिद ने जगह जगह उलमा को मुल्ला का नाम अपनी किताब में लिखकर, मुल्लाओं को क्या पता, मुल्ला क्या जानते हैं कि फल्कियात कैसे कहते हैं, इन मुल्लाओं को क्या पता कि सिमत किबला कैसे कहते हैं, इनको तो रात के वजीफे के मांगे हुए बासी टुकड़े भेजते हैं तो आंखों का हिसाब नहीं कर सकते। हजरत शेख ने वो देखने के काबिल उलमा के लिए जिल्द नंबर 2 के अंदर हजरत ने जब उसकी जहालतें आश्कारा की, आखिर में दुआ लिखी कि या अल्लाह तेरा अजीब करम है, तूने एक मुल्ला अपने बारे में लिखा, मुल्ला भी वो जिसने प्राइमरी से ज्यादा नहीं पढ़ा, गुरूर और नमूद का बड़ा हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक पंडाल गुरूर और मिस्टर, उसके गुरूर के ताने बाने तोड़ दिए। ए अल्लाह तुझसे दुआ करता हूं, मुझे मुल्लाहियत पर कायम रख, मुझे मुल्लाहियत पर मौत दे, और अल्लाह मेरी औलाद और नस्लों में भी मुल्ला पैदा फरमा। आप ये दुआ करें, अल्लाह हमारी नस्लों में कुरान वाले हुफ्फाज कुर्रा उलमा, अल्लाह हमारी औलाद में मुल्ला पैदा फरमा, और हमें भी जब तक जिंदा रख मुल्लाहियत पर कायम रख, मुल्लाहियत पर मौत नसीब फरमा। और आप दुआ करें, या अल्लाह जब तक जिंदा रहे इन मुल्लाओं के साथ हमें इनकी सोबत नसीब फरमा, इनसे प्यार, इनसे अकीदत, इनसे मोहब्बत दिल के अंदर अल्लाह की अकीदत नसीब फरमा। ये मुख्तसर आयतें पढ़ी, 4-5 साल से मुझे तकलीफ थी, लेकिन आवाज ज्यादा जरा दमे की, इसलिए बोलना भी मुश्किल हो रहा है। तो कुरानी इन आयात के अंदर सूरह आराफ 9 पारा अल्लाह ताला ने एक अजीम व नुस्रा अता फरमाया कि जिसके लिए आज शर्कन गरबन शिमालन जुनूबन
امیر بھی معمول بھی، غریب بھی امیر بھی، علماء بھی جوہلاء بھی، جوان بھی بوڑھے بھی، سب دوڑ رہے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے معاشرے کے اندر جتنی زندگی اور عزت کے ساتھ ہو، چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ ہر آدمی چاہتا ہے اللہ حق حلال کی روزی عزت کے ساتھ دے دے، عزت کی روٹی دے دے اللہ، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہر آدمی چاہتا ہے اللہ دنیا آخرت کی پریشانیاں تو بچا، اولاد کے حق میں بھی، مال کے حق میں بھی، اور ہر آدمی اللہ صحت بھی دے۔ اللہ قرآن کریم نے ان آیات کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور اسی سے متعلق حدیث بھی پڑھی، اس سے پہلے 8ویں پارے کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب قوموں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے نبی کی آواز پر لبیک نہیں کہا، نبی کی دعوت کو نہیں مانا، ٹھکرایا، اللہ نے انہیں تازیانہ عبرت بنایا۔ یہ پیچھے چند صفوں میں مسلسل ہو چلا، قوم نوح کا ذکر کیا، پورا نقشہ کھینچا، پھر اللہ کی پکڑ آئی اور خدا کی پکڑ سے ان کے دنیا کی کوئی مادی طاقت انہیں نہ بچا سکی۔ قوم صالح ہے، اونٹنی والے سمود، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام فرمایا کہ بدنصیبوں نہیں مانا، اب کل کا دن میں تمہارے چہرے پیلے ہوں گے، اگلے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن ہفتے کا سیاہ کالے ہوں گے، وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اتنے دل سخت ہو گئے کہ پھر عذاب کے آثار دیکھ کر بھی نہیں مانا، اللہ کی پکڑ، اللہ کے کوڑے پر سے۔ اس طرح قوم عاد کو ذکر کیا، جس طرح ساڑی زبان میں اندر آدمی نہ ہوئے، کوئی ماں جایا نہیں ہو جائے میرے نال مقابلہ کرے۔ یہ بھی کہا کرتے تھے مانا چلو منا ہوا، سینے پر ہاتھ مار کر، اوے تیری ماں ہے جس ساڑے تو ود کے پہلوان جایا ہے، کوئی طاقتور جایا ہوئے آئے مقابلہ کرے۔ من اشد منا ہوا، بڑے بڑے قد کھجورا جیسے، اور ان کے جا کر دیکھو ہم اینٹ اور بلار جوڑ کر مکان بناتے ہیں، یہ ایسے دیو ہیکل کون تھی کہ وہ اینٹ اور پتھر نہیں، وہ پہاڑوں کو تراش کر کے محلات بناتے ہیں، آج بھی موجود۔ اللہ کی پکڑ آئی، اللہ تعالیٰ نے کوئی فوج نہیں، کوئی انٹیلیجنس نہیں، کوئی لشکر کشی نہیں کی، اللہ نے ہوا چھوڑ دی، ایسی ہوا چلی، ایسی چلی، او لمبے تڑنگے فضا میں اس طرح اڑ رہے تھے جس طرح تکے اڑ رہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ قرآن کہتا ہے او نعرے لگانے والے، سینہ تان کر چلنے والے، آج ایسے نظر آتے تھے جس طرح کے او کھجوروں کے گرے ہوئے درخت پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں سنو، جب ہم پکڑتے ہیں تو پھر ہم دنیا کے بادشاہوں، دنیا کے جنرلوں کی طرح وارنٹ بھیجنے کے محتاج نہیں، فوج کے نہیں، پولیس کے نہیں، ہم نہیں۔ ہمارا عذاب جب کسی جگہ تباہ کرتے ہیں بغیر وارنٹوں کے مجرمین کو لے آتے ہیں۔ قوم شعیب کو ذکر کیا، نہیں مانے، قرآن اٹھاؤ، دل پگھلتا ہے جب وہ قرآن آیات پڑھتا ہے، تو وقت نہیں میں صرف خلاصہ بتا رہا ہوں، پھر نتیجہ نکالتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ قوم شعیب نہیں مانے، نہیں مانے، ضد میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وارنٹ نہیں بھیجے، آپ اللہ بلا رہے ہیں، اللہ بلانے کا محتاج نہیں، جادوگر جو سر چڑھ کر بولے، جب اللہ پکڑنے کے لیے خدا پاک بڑے، اللہ اکبر، اس کی پکڑ بھی بڑی، اس کی تدبیریں بھی بڑی ہیں۔ جب پکڑ میں آتے ہیں تو مجرم خود اپنے پاؤں سے چل کر اپنی علاقت گاہ میں پہنچتا ہے، آواز چلا دی، گرمی غضب لو چل رہی ہے، قرآن ذکر کرتا ہے، زبانیں بات کر رہی ہیں، چانک دے او کالے بادل آ گئے، خوش ہو گئے، نعرے لگائے، عورتوں مردوں نے، جوانوں نے، بوڑھوں نے، او بارش آئے گی، لیکن بادل آ کر رک گئے باہر ایک جنگل پر،
کہا ٹھنڈی ہوائیں ادھر سے آ رہی ہیں، چلو چلو نکلو۔ الف سے یا تک پوری بستی علاقے کے لوگ نکل کر بادلوں کے نیچے لطف اندوز ہونے لگے، دیکھنے لگے ابھی بارش برسے گی، رحمت برسے گی۔ بارش تو دوستوں برسی، لیکن وہ رحمت نہیں تھی، خدا کا غضب آگ برسنا شروع ہو۔ لیکن اللہ نے بلایا ہے ادھر، پولیس بھیجی، وارنٹ بھیجے، خود آ گئے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو پھر میں خدا نہیں نہ ہوں کہ میری اگر محتاج ہوں کہ لشکر بھیجوں؟ ہم کبھی لشکر نہیں بھیجتے، جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ ہماری پکڑ کیا تھی؟ او بانگے لینے والے، آخری عقل دکھانے والے، جب پکڑ آئی اللہ فرماتے ہیں جبریل جی رب جلیل جا انہوں نے ساری ہوا کٹ دے، یا اللہ کی کرم، فرمایا ایک چیخ مار دے۔ کیا مارو؟ چیخ مار، ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ قرآن کہتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون۔ ایک جبریل نے چیخ ماری، دو بھی نہیں ہے، فرمایا بس ساری ککڑوں نکل گئی۔ اب یوں نظر آتا تھا خامدون، خمور کہتے ہیں، اب کوئی بلنی اور شولے پانی کھا دو تو ڈھونڈنا چنگاری بھی نہیں ملی۔ فرمایا کل تک جس طرح یہ نعرے لگانے والے آگ کے بھڑکتے شولے نظر آتے تھے، آج گزرنے والوں اس بستی سے گزرو، تمہیں ڈھونڈنے سے ان کی زندگی کی چنگاری بھی نہیں نظر۔ فرعون کو تباہ کیا، نمرود کو کیا، قوم نوح کو کیا، قوم صالح کو کیا، قوم شعیب کو کیا۔ اللہ آخر میں نتیجہ بتاتے ہیں، آیتوں میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کیوں تباہ ہوئے؟ اللہ مجھے بتا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، قیامت والے آنے والے انسانوں کو اللہ نے اس وحی کے ذریعے بتلایا، قرآن کے ذریعے بتلایا، جو میرے آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور قیامت تک آنے والے ہمارے سارے مسائل، دنیا کے بھی، قبر کے بھی، آخرت کے بھی، ان کا حل اللہ نے کہاں بیان کیا؟ بولو اپنی کتاب، کتاب اللہ کے اندر۔ یا اللہ ان پر تیرے تازیانے برسے، کوڑے برسے، کیوں؟ کس چیز کی کمی تھی؟ کیا ان کے پاس سکینیں نہیں تھی کاشتکاری؟ فرمایا بولے ہو امت محمدیہ، تم تو ان کے دفن کو بھی نہ پہنچو، صرف قد و قامت میں نہیں، صنعت میں، حرفت میں، معیشت میں، کاشتکاری میں قوم سبا کا اٹھا کر دیکھ لو۔ قوم سبا اتنی ترقیوں اور عروج کو پہنچ گئی تھی کہ ایک آدمی ان کے باغ سے ٹوکرا سر پر خالی لے کر گزرتا، خالی، درخت کو ہاتھ نہ لگائے، ایک سرے سے داخل ہو کر باغ کے دوسرے کنارے سے نکلتا تو گرنے والے پھلوں سے ٹوکرا بھر جاتا۔ تو جس کے گرنے والے پھل اتنے ہوں تو درخت کتنے ہوں گے؟ قوم عاد کی صنعت و حرفت کو دیکھو، فرمایا ساری چیزیں تھی، اللہ کیوں پھر تباہ ہوئے؟ فرمایا دو چیزیں نہیں تھی، اگر وہ دو چیزیں ہوں جسے نصیب ہو گئی تو پھر کچھ بھی نہ ہو، تو خدا کی قسم وہ ہر میدان میں کامیاب ہے۔ اور اگر ایک دنیا نہیں، کروڑوں دنیا بھی اللہ اسے دے دے، لیکن وہ دو نعمتیں نہیں، وہ دو قیمتی جواہرات نہیں ہیں، سب کچھ ہوتے کے باوجود بھی ناکام ہے۔ اور وہ قرآن نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پر نتیجہ نکالا۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، کہ اگر یہ بستیوں والے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ بستیوں والے جن کا ذکر ابھی گزر جائے آخر پارے میں، قوم سمود، قوم صالح، یعنی قوم شعیب، قوم لوط، قوم نوح، یہ بستیوں والے، لو ان آل القرى آمنوا واتقوا، دو نعمتیں اگر یہ اختیار کرتے، آمنوا واتقوا،
پہلی دولت ایمان، دوسری دولت تقوی کی زندگی۔ ایمان کا تعلق دل سے، جسے ہم اپنی زبان آخنے ہیں نظریہ، عقیدہ، نظریہ، یہ تو دین کی پوری عمارت کا بنیاد ہے۔ عقیدہ دوستو، عقیدہ دوستو، توحید والا عقیدہ، رسالت والا عقیدہ، معاد قیامت والا عقیدہ، اور جو قرآن نے نبی نے بتایا، اگر ان میں سے ایک بھی جو دلیل قطعی سے ثابت ہے انکار کیا تو یہی تباہی ہو گئی، عقیدہ ہی بگڑ گیا۔ جس طرح کوئی کہے جی آسمان الگ خدا ہے، زمین الگ خدا ہے، بتاؤ آپ اس خدا کو بھی مانتا ہے لیکن آگا دوسرا بھی خدا ہے، بتاؤ عقیدہ بگڑ کے تو نہیں بگڑ گیا جی؟ وہ مسلمان رہے گا؟ کبھی نہیں۔ یہی تو ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلے الہ ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ الہ ای من یعبد، جس کی عبادت کی جائے، عبادت سجدہ بھی عبادت، جھکنا بھی عبادت ہے، نظر نیاز بھی عبادت ہے، اور مشکلوں میں پکارنا بھی بولو عبادت ہے۔ تو مشکلوں میں بھی کس سے پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ اللہ الغیوب بھی اللہ، ہر جگہ موجود بھی اللہ، بیڑے ڈوبنے والا بھی اللہ، ڈوبے بیڑے تارنے والا بھی بولو اللہ، کرے بیڑیاں کنارے پہنچانے والا بھی بولو کون؟ اللہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ تو جس طرح ذات میں اکیلے یکتا ہے، اسی طرح اللہ اپنی صفتوں کے اندر بھی وحدہ لا شریک، اللہ السمیع البصیر، اللہ علام الغیوب، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، ہر جگہ آئے اتنی سنن والا، آئے اتنی ویکھن والا، ایک کدی صفت بولو اللہ دی، اللہ حاضر بھی تے ناظر بھی، ہر جگہ حاضر بھی۔ یہ عقیدہ ہے، میں اجمالا نہ عقیدہ۔ وَلَوْ أَنَّا عَلَى الْقُرَىٰ آمَنُوا، پہلی شرط، اگر بستیاں والے دو کم کر لے ایک اپنا عقیدہ سوال لے یعنی اپنے نبی دی تعلیم کے مطابق، دوسری چیز وَاتَّقَوْا، اور تقوی والی زندگی اختیار کرو۔ اختصار خلاصہ ہی ہے کہ تقوی اس نمونہ عقیدے کی تعلیم کرنا ہے وقت کا نبی، ہر آنے والا نبی اپنی امت کو، اپنے علاقے والوں کو، اپنے خطے والوں کو وہ عقیدہ سکھلاتا ہے، کیونکہ عقیدہ عمل کا نام نہیں ہوتا، عقیدہ نظریے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے بولو؟ نظریہ، عقیدہ۔ لیکن تقوی واسطے عمل چاہیے، عمل کا نمونہ اللہ ہر نبی کو بناتا ہے کہ میرے نبی کو دے کر کے تقوی والی زندگی، اور تقوی کے لغوی معنی بھی یعنی نبی کی بغاوت، اللہ کی بغاوت سے بچ کر زندگی گزارنا۔ اور آواز بیٹھے ہوئے ہیں عربی گرامر کے اندر آپ ہی دیکھ رہے ہیں، تقوی کے معنی ہوتے ہیں بچنا، اجتناب کردم، پرہیز کردم، کس چیز سے بچنا، یعنی جنا کمن تو اللہ روکا ہے کہ اللہ نے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیتا ہے، انہاں تو بچ کے زندگی گزارنے کا نام کی یہ بولو تقوی۔ اور ایک فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعالم آیا، او میرا کلمہ پڑھن والو، او میرے منن والو، اللہ دی الوہیت کا اقرار کرن والو، میری رسالت کا اقرار کرن والو، انی لعالم آیا، میں ایک آیت جاننا وا، لو اغل الناس بیا لکفتو، اگر وہ ہک آئے، اگر میرے غلام، میرے دل منن والے
اس ایک آیت نو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لے، اپنا ادب بنا لے، لایا عمل بنا لے، مقصد زندگی بنا لے، تو میں نبوت کی زبان سے گارنٹی دیتا ہوں لَكَفَتْهُمْ، وہ ایک آیت ان کے دنیا قبر آخرت کے اربوں خربوں مسائل کے لیے کافی ہو جائے، ایک آیت کافی ہو جائے۔ اور یہی آیت ہے، اس میں بھی یہی مفہوم ہے جو نبی نے نبوت کی پاک زبان سے پاک آیت پڑھی، سورہ طلاق 28واں پارہ ہے، نبی علیہ السلام نے وہ آیت پڑھ کر سنائی اپنے صحابہ کو، مَن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یہ مجازی معنی یعنی جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی تے بغاوت گناہ ہے، کیا آگے بولو معصیت تے نبی کی بغاوت اس بدعت، بدعت یعنی اللہ نے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھائے دین تے جڑا دین اللہ قرآن دے اندر تے اللہ نے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرمان کے ذریعے اپنے گفتار تے کردار پاک کے ذریعے دسا، اس نے مقابلے میں اندر کوئی متوازی دین پیش کرتا ہے، انہوں بدعت کہتے ہیں، اے نبی کی بغاوت۔ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، پہلا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں ہر ٹینشن پریشانی یا مصیبت سے نکلنے کا راہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2 وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں، اس کی اللہ ضروریات پوری فرما دیتے ہیں، من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے وہم و گمان۔ تو تقوی میں آ گیا دو چیزیں، ایک زندگی ایمان والی، توحید والی، عقیدہ صحیح قرآن والا، تے تقوی زندگی اللہ کے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہوا، اور قرآن کریم نے کسی جگہ بھی صرف کامیابی کا معیار ایمان کو نہیں، پورے قرآن کو دیکھتے جائیں، جہاں بھی اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلی، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو اپنا عقیدہ قرآن والا بناتے، نمبر 2 وعملوا الصالحات۔ پھر دیکھیں علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ صرف عاملوں نہیں فرمایا کہ ایمان کے بعد عمل کریں، عمل تو کافر بھی کرتے، عمل سکھ بھی کرتے، نہ وہ عامل الصالحات، حضرت تو پڑھے ہوگا جگہ جگہ ہوگا عمل، اور عمل کو قید لگائی اس کی صالحات، عمل صالح، عمل صالح، صالح کسے کہتے ہیں؟ ہم تو اپنی زبان میں کہتے ہیں نا نیک کام۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں، یعنی العمل الصالح ای العمل الذی یوافق عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمل صالح وہ ہے کہ جیڑا عمل اللہ کے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل نال مل جائے، یعنی صرف عمل نہیں، عمل تے اللہ کے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مور، پھر عقیدہ اگر قرآن والا تے عمل نبی دی مور والا ہوئے، خدا دی قسم اج اسے اگرین الحمدللہ پاکستان ایٹمی طاقت پڑ گیا ہے، ایک پاکستان نہیں، پاکستان نہیں دنیا میں سارے ممالک اسلامی اور ہر گرائے والے کو ایٹمی پلانٹ ہو،
خدا دی قسم چا گیا اللہ نے قرآن ہاتھ پکڑیا ہے. اللہ نے گھر وچ مسلمان دی سب تو پہلی سپر طاقت کیڑی ہے؟ اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے اعمال نے. جی طاقت اللہ نے اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل نے اندر رکھی ہے. اور پاکستان نہیں دنیا یورپ نے بھی ساری ایٹمی طاقتیں جمع کر لو. خدا دیا قسم قیامت تک آنے والی طاقتیں ایک طرف رکھو کہ اللہ کے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک عمل ایک طرف رکھ دو کہ اللہ کے سونے نبی کا پاک عمل پاور تے طاقت نے اندر دنیا کی ساری ایٹمیاں قوتوں تو برتر. دیکھو میں مثال دے ایک بہت بڑے اکبر پہلوان حضرت رقانہ مندے پہلوان سے اور حجاز نے اندر سرزمین عرب نے اندر انہوں نے کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکا کہ کوئی کشتی کے دوران انہوں نے کنڈ لا دے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بولو توجہ بھی ہے نا. تھکتری کر پٹرول تو سن خرچ تو نہیں ہو رہا میرا ہو رہا ہے تھکا تے میں. لیکن اللہ کرے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ اپنے دین کے اندر تھکا دے اور دین کی محنت کے اندر اللہ موت کی نصیب فرما دے. اے سعادت خوش نصیب ہے کہ اللہ ساڑیاں استعداداں ساڑیاں توانائیاں ساڑیاں قوتاں اللہ اپنے دین دے خرچ کر دے. رقانہ مدے پہلوان ابتدائی دور ہے مکے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایئی فکر نبی دی ایئی سوچ سی کہ کوئی میری گل سن لے ایئی کہ نہیں لے کوئی گل سن لے بلکہ اتنی قرآن اتنا درد کہ اللہ دی کلام خدا دی قسم ہے مبالغہ نہیں ہے حقیقت ہے. اللہ دی کلام کوئی مبالغہ تو خالی اللہ تعالیٰ نے روکنا پہ گیا اللہ نو اپنے نبی لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین. او میرے سونے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہو؟ اپنی جان تے ترس کرو. اگر ایمان نہیں لانے تو کیا تسی اپنی جان تے کھیس اپنے آپ میں اعلان کر رہے. اتنی کڑن اللہ کے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. اب رکانا میں مندے پہلوان اور بڑے بڑے ڈولے باری برکم چوڑا چکلا جوان سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور جیڑی سوچ کے مشن سی آپ نے فرمایا رکانا اللہ دی توحید سنے ایمانی دعوت دیتی کہ رکانا میں گارنٹی دے رہا تو میری گل من لے اللہ نو ایک من لے اللہ دا کوئی ساجی نہیں کوئی شریک نہیں تے میں اس سونے اللہ دا نبی ہاں میں محمد رسول اللہ. اب وہ سنا رکانا کی کیا رکانا آخنا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پڑھ آدمی میں تعلیم تو دور ماں کی پتہ ہے تو سنی جڑی دعوت ہے تسی سچے ہو یا معاذ اللہ جھوٹے ہو. میں تو بچپن تو شو کے پہلوانی ماں تو یہ برا نہیں. اگر تساں اپنی گل منوانی نہیں میرے تے کہ واقعی تسی اپنی گل دے اندر سچے ہو تے انج کرو آؤ میدان بھی ادھر تے گھوڑے بھی ادھر ایک طرف توجہ کرو ادھر دیکھو اللہ کے رسول دی پیاری گل ہو رہی ہوگی نا قدری ہو جاتی ہے. توجہ رکانا کہنے لگا اے محمد میں تواڈیاں گلاں نہیں سمجھنا انج کرو میں تو بچپن تو پہلوانی نہ گوشت پہلوانی نہ گورنا مائنا آؤ دو ہاتھ کرنے ہیں میدان میں
اگر تسا میری کنڈ لا چھوڑی، کی لا چھوڑی بولو کانڈ تے من کے تسا کہ تسی سچے ہو، تسا دی دعوت بھی سچی تے جے تسا میری کنڈ نہ لائی نا تے اے دلیل ہے کہ تسی بھی جھوٹے، تہاڈی گل بھی جھوٹی۔ اللہ کے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انہاں علی باہ نہیں پڑھی، اس طرح اللہ کے رسول ساری زندگی نے اندر کچھ ویکھی ہی نہیں کہ او دے گھر کے تے نبی کو پتہ سا، وہ تو پتہ ہی نہیں، لیکن نبی نے اندر ایمان نہیں رس کسی طرح کوئی بھول بھی ایمان لے آئے۔ کہا رکانا ٹھیک ہے، اگر تو وعدہ کرنا ہے نا کہ میں تیری کنڈ لا دی تو پھر میری دعوت قبول کر سکتا۔ کہا ہاں بالکل۔ سارے مکے والے اکٹھے ہو گئے اور اے دیکھو حیرت کہ محمد ساڑھے اندر پیدا ہویا، بچپن لڑکپن جوانی تو 40 سال تو تجاوز کر گئے، انہاں تا زندگی دے اندر الف تے با بھی کشتی دی نہ پڑھی تے نہ سکھی۔ ای تو او پہلوان ہے کہ کوئی بات جائے ہی نہیں ہے جب پہلوان جیڑا اس سے مقابلہ کر سکتا۔ اے ضرور اپنی ہڈیاں نے پھنسیاں تران والے سارے اکٹھے ہو گئے۔ آیا رکانا اور اللہ نبی کی پتہ اس معاملے میں اندر وہ اپنا گوڑ کوڑی کوڑی جس طرح جو کچھ کر رہے اگے آیا، جیسے ہی قریب پہنچا اللہ نے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام نہ دونوں چوڑیاں تو پکڑ گئے اور دیو کامن کے ہاتھیجے سے وزن اپنے نبوت کے دست مبارک کا اٹھا کے سر تک چاہتا سارے حیران۔ اور پھر نبی نے سٹا نہیں، شفقت دیکھو نبی نے کہ رکانا نہیں کدھر کوئی ہڈی نہ ٹوٹ جڑے، چوٹ نہ لگ جائے۔ اللہ نے نبی اس طرح جس طرح کوئی گڈی نہیں ہونی پٹولا، چھوٹے چھوٹے پٹولا گڈی نہیں طرح رکانا آرام نال کنڈ لا چھوڑی سکتا۔ رکانا حیران ہے، دیکھنے والے بھی اچھا مت نہیں پائے کہ خواب میں بھی دیکھ رہے ہیں اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلوانی نہ گھوڑ انہاں پڑھا نہیں، انہاں کرے مشق نہیں کی تھی کہ اتنے بڑے منے نامی پہلوان کی کنڈ لا دیں۔ رکانا اٹھ کے شرمندگی نہ لگا محمد مان سمجھ جائے ہو گیا کیوں، ایک بار موقع دے دے۔ اللہ نے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پائے فرمایا رکانا شوق پورا کر آ۔ رکانا پھر آئے جوش نہ اور گرفت کرنے لگا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ اپنی جگہ تو حرکت بھی نہیں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی دعا دست نبوت کا پکڑ کے سرے تے چاڑ رہا۔ سارے لوگ دیکھ آرام نہ زمین تے شفقت تے پیار نہ اس کی کنڈ لا چھوڑی اور شرمندہ ہو گئے۔ پھر آتا کہ محمد تہاڈا احسان ہو سی ایک موقع آخری جا میں ہوں بھی یقین نہیں آ رہا یہ میرے نال ہونا پھر نہیں، تیسری بار بھی اسی طرح ہونا، بس ہاتھ اٹھا جائے حیرت نہ دیکھنا ہے۔ اللہ نے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوچ کے آندا ہے محمد سجدہ سے بچپن تو میرے نال ہی تسی ہو، پتہ ہی نہیں چلا جس طرح بجلی کا کان پہ تسا اٹھا کے دا اے تسی نہیں ہو، تسا نے اندر نہیں کوئی چیز ہے، دس تے او کی چیز۔ اللہ نے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکانا میں بھی تینوں دعوت اپنی ذات نہیں دے رہے، اندر کی چیز کی دعوت دے رہے تے اندر ایمان ایمان۔ بس رکانا دے اثر ہو گیا اور رکانا پھر ساری زندگی واسطے اللہ کے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن گئے، کلمہ پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تے اج بھی نا خدائے اعمال اگے پیچھے آنا حضرت سیدنا حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی لگا لے اندازہ اللہ کے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنی طاقت، ظاہر کی طاقت ایمان نہیں، ای طاقت نبی علیہ السلام نے اعمال میں۔ میرے دوستو اللہ کے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل میں اندر خدا نے کتنی طاقت رکھی۔ صحابہ کرام ادھی دنیا تو زیادہ فتح کی، کوئی مادی طاقت نہیں، جہاد فی سبیل اللہ
پھٹے پرانے کپڑے، بدر کا مارکا دیکھو، عہد کا مارکا دیکھو، کیڑی طاقت ہے صحابہ نے اندر؟ بولو، اندر کی طاقت، اور وہ ایمان اندر، اور باہر کی طاقت اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، سچی غلامی، اے نہیں جس طرح سے غلامی کہ نہ ہلد نہ ککڑ، نہ ہلد نہ ککڑ، ادھا دیتو تے پٹے، کوئی سیر کے منہ ہی نہیں، کلمہ بھی پڑھنے ہیں، لیکن آج امت اتنی دور ہو گئی اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور طاقتور اعمال تو اکثریت آج اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے تو بھی نفرت کر دی۔ میرے شیخ امام رباعی رحمہ اللہ روح پہ فرمایا، روح کے فرمانے ہونے اللہ نے بندے ہو، اللہ کے بندے ہو، نبی کے چہرے سے نفرت و ایمان کہاں باقی رہے؟ آخر نبی سے بڑھ کر کوئی اللہ نے حسن والا پیدا نہیں کیا، بتلاؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اس پر داڑھی تھی یا بغیر داڑھی کے تھا؟ سینہ مبارک بھرا ہوا تھا، اس میں اتنا حسن تھا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں مشکات جدت شادی میں رات کا وقت مجھے ایمرجنسی پیش آ گئی، بارگاہ رسالت میں گیا، میں نے دیکھا اللہ کے رسول مسجد میں تھکے ہوئے لیٹے تو آنکھ لگ گئی، میں نے کہا واہ خوش نصیب تیرے بھی بھاگ جاگ پائے، بھاگ جاگ پائے، قسمت جاگ پائی، آج اللہ کے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکلے ہوتے دیکھا کہ چند بھی آب و تاب نہ چمک رہا ہے، 14ویں رات نہ چند یا اور ہے بھی کوئی نہیں، اج تک میں اپنی پیاس خوب بجھاساں اللہ دے سونے نبی دا مبارک چہرہ اسی تے میں میریاں پیاسیاں نگاہاں تے اپنا دل رج رج کے اپنا ٹھنڈا کرساں۔ اور صحابی فرمانا ہے مشکات جلد سامنے آتا کہ میں بے آرام دا نبی اکھ نہ کھولے کہ میں دیکھنا میرے روح نے اندر جس طرح ہے سرور ایک طاقت محسوس کرنا، کیونکہ ویسے نبی نے روح بڑھایا۔ صحابہ فرمانے اسے اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکھیاں پھر کے نگاہ ٹکا کے دیکھ نہیں سکنے آیا، اتنا جلال ہے نبی نے، اتنا روح ہے چھپ کے دیکھا۔ یہ صحابی فرمایا آج تک میرے مزے میں دیکھنا، اچانک دیکھا آسمان تے رات بھی 14ویں تے لوگ آگئے نا او جی فلانا بڑا سونا، بھئی کہ جا او جی میرا پتر میرا بھائی اتنا سونا ہے جو 14ویں رات نا چند میں اے پرانی مطلب چلی جانی ہے البت صحابی خود فرمانے اس روایت کے اندر میں آقا و چلنا کوئی اپنے معبود اپنے سونے نے حسن کی تمثیل تیرے نہ دینا ہے کہ فلانا تے 14ویں رات میں چند والے چند ورگائے، آج میں فیصلہ کرنا اوئے آسمانہ نے چننا تیرا حسن زیادہ ہے یا فرش خاکی تے جڑا اللہ نے سونا بدر کامل پہ آئی سونا ہے۔ اور صحابی فرمانے کہ میں ایک نظر اللہ نے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے تے ٹکائی، پھر میں آگے غور کیتا ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر، آخر میرے زمین نے ججمنٹ کرنے فیصلہ کیتا، خدا کی قسم اے فرشی چند جڑا میرے سامنے پہ آئے 14ویں نہ ایک چند نہیں بلکہ ایک جائے کروڑا چند آجو تے میرے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک دے اے نور کی ایک جلد میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ روایت کرتا ہے صحابی پیارا کہ ایک دن میں ڈٹھا محمد پیارا چلے 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دعا ہوئے کھاں دوبارہ میں دعا ہوئے کھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مقدم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظری آوے، اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ہر کمال نے اندر شجاعت ہو، کمالات ہو، بہادری ہو، حسن ہو، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے کوئی کامل پیدا ہی نہیں کیتا۔ میرے دوستو اس واسطے حضرت شیخ تھانوی رحمہ اللہ
ایک جگہ میرے مطالعے گزرا حضرت حکیم الامہ جنہوں نے بیچتی زیور ہے حضرت جنا آج آدمی کی گستاخ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمانے آل سنت نہ عقیدہ ای ہے جڑے بدنصیب آدمی گستاخ فرمایا ساڈا عقیدہ تا ای ہے کہ اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات شریف تو بعد جس روزہ اقدس نے اندر مرکز مبارک نے اندر روزہ طاہر نے اندر آرام فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاک جسم مبارک نال جیڑی مرکز مبارک نی قبر نی مٹی لگ رہی ہے اہل سنت دا عقیدہ ای ہے کہ او مٹی ساڈے نزدیک تے اللہ دی نظر وچ اللہ دے عرش تو زیادہ قیمتی بے شک او مٹی کیونکہ اللہ تو متمکن نہیں علماء سمجھتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام متمکن او ایک جگہ استقرار پکڑنے والے روزہ اقدس میں اندر اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ہے تے مٹی لگ رہی ہے پر ماں کو مٹی ایک چونٹی تے اللہ دے عرش کو زیادہ کیوں کہ اس روزہ مبارک دی مٹی اگرچہ دنیا والے میں ساتھ دے رہے ہو جی فلانی چیز سستی تھی گئی ہے اتنی کہ مٹی نے پا ہو گئی لیکن وہی مٹی اتنی قیمتی کہ ایک جہان نہیں خدا دی قسم کروڑا جہان ایک طرف کر دو جہان کی شے ہو اس تو بعد کہ کیڑی گل ہو سکتی ہے اللہ دے عرش تو بھی زیادہ قیمتی ہو کیوں حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمانے اس واسطے وہ مٹی عام مٹی نہیں رہی اس نا ناتا تے رشتہ اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نال قائم ہو اس ناتے اس رشتے اس تعلق کی وجہ تو اس کی اتنی پرواز بلند ہو گئی تے فرمایا اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ذات قیمتی اس طرح اللہ نے نبی نے جسم تو نکلنے والے اعمال طیبات پاکیزہ اعمال بھی مبارک تے جڑے اعمال نبی نے نوجوان بزرگ میری ماں میری بہن عورت مرد جوان تاجر کوئی بھی نبی دے سونے اعمال اپنے جسم کے اندر زندہ کر دو خدا دی قسم اللہ نے ہاں تسی بھی پارس کی طرح قیمتی پڑھ گئے اللہ نے ہاں قیمتی پڑھ گئے اللہ نے ہاں قیمتی ایمان تے نبی نے اعمال تو لگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں جس طرح ساڑھے نات خان کی شعر پیش کر رہا نبی نال خونی رشتہ آیا بولو دوستو ہاں رنگ کوئی مناسبت نہیں سیاہ کالے موٹے ہون جس طرح فشن ہونے توتری زبان غلامی کی زندگی لیکن لکڑیاں یا کھڑاواں پانے لوگ پہلے صحابہ بھی کھڑاواں ہونا اسی کھڑ کھڑ کی آواز بڑی ہوگی اے جڑ چڈاڑی بیٹھے ہونا بیٹھے ہو سکے لکڑی میں کسی دورے بڑھانے ہو تھلے اوتے وضو پا کرنے کھڑاوے کہتے ہیں ان کی بڑی آواز ہوتی ہے عربی پہنتے تھے حضرت بلال فرق پر چلتے تھے لیکن اللہ کو نبی کی غلامی کے صدقے یا نبی کی غلامی تھی نبی کے اعمال کے صدقے غلامی کے صدقے بلال کا اتنا بڑا مقام کہ فرمایا مشکات جلد ثانی کتاب الاسراء کے اندر یہ بھی روایت ہے فرمایا بلال کیڑا عمل کرنا ہے کہ جس ویلے میں عرش معلّہ تو جنت کی سیر کر رہے ہیں تو چلنے آئے ایتھے مدینے میں گلیاں میں اندر کہ تیرے کھڑاواں دی آواز عرش معلّہ تے ہوتے میں جنت دی سبحان اللہ اور غلامی اللہ ہے صلہ دیتا زبانی غلامی نہیں جس طرح آج اسی چوری نے مجروح حضرت بلال اور صحابہ جانا دی تھی نبی نے اعمال توبہ صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی نے عمل چھوڑ دے صحابہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ چلو جی عمل کوئی سنت مقدس کریں سنن عادیہ اے ضروری فرض نہ واجب نہیں نہ خدا کی قسم صحابہ اپنی زندگی نہ معیار بڑھا لے رہا کہ زمین اتے تے آسمان تھلے ہو سکتا ہے جیڑا اپنے یار دے محبوب اور جس عمل کرنوں بے کے دا وہ سب کچھ قبول ہے لیکن اس عمل نہیں ہو سکتا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فارس دسترخوان پہ
اس وقت امریکہ ہے شاید فارس. حضرت عمر کے دور کے اندر وفد گیا, قاصد مانڈی اس بلایا, دسترخوان بچھایا گیا اور ڈشاں چن دیا گئیاں. حضرت حذیفہ وفد نے امیر آئے, بسم اللہ پڑھ گئے, بوٹی اٹھائی, تہ پئی, انہاں بسم اللہ کر کے بوٹی صاف کر کے کھانے لگے. ایک مسلمان فارس کا رہنے والا اس اپنی عارف ماری, کیوں حضرت اے امریکہ نے دسترخوان پہ بیٹھے, اس وقت امریکہ فارس اور اتھے جو کوئی نوالا ٹیبل ہے یا گوشی گوٹی ٹے جو ہے ای لوگ ایسا کٹیا عادت سمجھنے پہ اللہ واسطے تسی مدینہ تو مسلمانہ نے نمائندہ بن کے آئے ہو تے ایسا کٹیا عادت سمجھنے مسلمانہ نے عزت واسطے ایسا چھوڑ دے ہو تے نہ کھاؤ. تو سب کیوں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ فرمایا کی جواب دیتا, فرمایا کلا واللہ خدا پاک کی قسم ہے, اللہ کی قسم ہے, ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی نہ رکھے کھا گئے, نبی نہ ویکھیا نوالا ٹیپیا, نبی ضائع نہیں کیتا, چاگے صاف کر کے کھا گیا. فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے سونے حبیب تے اپنے سونے یاد کی وجہ سے اور سنت اینا احمقہ بے وقوفہ کی وجہ تو نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ لقمہ چاہ کے کھانا فروز تے واجب, نبی نے ایک عادت ہے, کسی نے طبیعت نہ مانے تو گناہگار بھی نہیں, ضائع نہ کرے. لیکن صحابہ انہوں نے خدا کی قسم زندگی اٹھا کے دیکھو, پوری تاریخ صحابہ نے پڑھا, انہوں نے کامیابی کا راز نبی کی سچی غلامی نے اندر میں سی. زبانی غلامی راستوں میں سارے کرنے ہیں, سچی غلامی, صرف گفتار بھی غلامی نہیں, کردار بھی غلامی. غمی بھی نبی جیسی, شادی بھی, چہرہ بھی, وضع قدہ نباہ, اٹھنا بینا, ان کا سب اچھے دیندار کے لانے والے, اللہ معاف کرے پہلے میرے جا کے ڈیل مقام ہے, اور جی مولوی صاحب مفتی صاحب نے بچے نہیں شادی ہے, کانٹ چھپیا جی روانگی برات, یہ بیبے برات کے تو دی بی بی فاطمہ کی برات یا علماء کی موجودگی چلتا ہے, سہائے ستا پڑھ گئے وٹ وڈیرے ساڈے پیو تے دادے ہندوؤں تے سکھاں نال جمن تے انہاں نال رہن, وہ آدਤਾਂ ساڈے اندر بھی آ گئی. غمیاں جنی خوشیاں دی جانی پئی نہیں, بی بی فاطمہ نہیں گئی, حضرت سیدہ زینب نہیں گئی, رقیہ نہیں, انہیں کلثوم نہیں گئی, صحابہ یا جنیا کوئی زیادہ سے زیادہ دعوت ولی میں لڑکے نکل گئے, وہ بھی اپنی استعداد کہ آج ایسا خوشیاں کی, ماں پہ مر گیا, اللہ معاف کرے پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن, وہ تو ہے ہی نہ جائز. علامہ شامی رحمہ اللہ نے حرمت کا فتویٰ دیتا ہے. اس کے علاوہ جڑے بنسپتی دیوبندی کے لانے والے تھے, وہ آنے نہیں یار اسے تو مسلک دیوبند میں تو ہی ہوگا, اسے بدعت نہیں کرنا, چلو ایک واری خیرات میں نہ آئیں دے, مہینے بعد, 2 بعد, چمہ بعد خیرات میں نہ آئیں دے, اور دیگا چڑیاں ساڑھے چھجی بھی کر دیں بچیاں کو. حضرت علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ فرمایا انت دعوت شرعت فی السرور لا فی الشرور, دعوت اجتماعی مشروع ہے صرف خوشی کے مواقع میں اندر, شرور یعنی غم کے اندر دعوت مشروع ہے ہی. ایسا غم جی فلانے کا پیو مار گیا, چلو جی خیرات ہے, اور پھر دیکھا ہے جو چڑیاں جس طرح پھر بیبے نہ دلالے نہ بیاہ لا. اگر تو اتنا شوق ہے سارے ثواب نہ کسی مسجد تے لگا, مدرسے تے, تعلیم تے لگا, صدقہ جاریہ بنا, اللہ نے سونے پہ یقینی روایت سب تو سب چیزاں ہیں, سب یجری عیونہم, انہوں نے اجر باقی رہنا ہے, جیسے بندہ مر رہنا ہے, بعد موتی وہی قبری, اسے جو ایک کہ جیڑا مرنے والا اپنی زندگی نے اندر صدقہ جاریہ نے طور پہ کوئی نیکی نہ کم کر رہا, خوب کھٹ گیا, مدرسہ بڑھا گیا, خانقاہ بڑھا گیا, مسافر خانہ بڑھا گیا, گول کرا چھوڑا, مسجد بڑھا چھوڑی, مسجد قیامت تک رہی,
تے سواب بھی قیامت تک اساں ملنا ہے. کئی آخری اپنے ساتھی صحیح عقیدہ علیہ اتنا پیسہ گران جا رہے ہیں اکٹھا کر سے خیرات کے نام دے اور پھر اشارے ثواب تو کون انٹرنیشنل یتیم خان صاحب بھی چودھری صاحب ایم پی ہے ایم ایل اے یہ سارے انٹرنیشنل یتیم تے سارے غربا فقراء آگے خیرات میں مال کھائی ہوئے یہی پیسہ تو نیکی والے پاسے تھا آنگا جی وہ تو ٹھیک ہے لیکن کل لوگوں نے کھادا ہے نہ تے ہن پھر نک بھی کر پڑا لوگوں نے کھادا ہے اچھے اچھے فصل کرتے حضرت شیخ امام ربانی مفتی رشید احمد مدانی رحمہ اللہ فرمانے میرا شاگرد دورہ حدیث نہیں تخصص کی تھا او جی پیو مار گیا بعد میں اندر جی او کارڈ چھپ رہے ہیں چاہنے آنے لگے میں اسا ڈانٹا اس صاحب تو مولوی مقتدا ہو گئے تو لوگوں نے کی رہنمائی کر سے آنا جی مجبور ہے ورنہ یہ سوشل بائیکاٹ ہو رہے فرمایا اچھا تو تا اپنے توحیدی کہلانے آئے اج پتہ چلا تیری توحید ہے کہ تو ایک خدا نہیں برادری میں بھی خدا بنائے برادری کا خدا اس سے ڈر کی وجہ تو ہی کام کرنا خرابی شریعت کرنا پر وہاں حضرت فرمانے ساڑی وہ مثال ہے کوئی آدمی ہے بستی گران چلا گیا اتفاقہ وہ گران نہ کٹے لوگا گیا وہ سارے نہ کٹی جم گیا یہ سارے گران داخل ہویا اور جنہیں نے اندر چاند آدمی بیٹھے انہوں نے دیکھا ہے نقوہ لا گیا ہس پائے سارے ہس کے کہنے وہ پورے نکیا یہ بڑا شرمندہ جائے کہ اللہ کی کوئی نق لگ گیا یہ کی وینا نقشہ نہیں یہی نق کے گوشت نہ نہیں اگے گیا 5 آدمی اور بیٹھے مل گئے وہ بھی ہس پائے اور ناکو آ گیا ناکو آ گیا ناکو آ گیا یہ بڑا پریشان جو ہو گیا اس کو مار رکھے تری جگہ گیا انہوں نے کھلا انہوں نے آگا تاریاں بچے بھی ماریا ناکو آ گیا ناکو وہاں یاری کے جو آپ رہنا بھی کوئی عرصہ اکے جو انہوں لوگوں نے اندر گزارا ہو سیکھتا نک تو میرے سے مصیبت بن گیا اس طرح کٹ میرے خان بہادر صاحب آپ نے نک کٹ سویا چلو اڈے ہی غائب کٹ سویا حضرت فرمانے ایسا نہیں یہ مثال ہے کئی سمجھ کے اللہ نے قرآن نبی کی زندگی بھی لیکن رسمہ رواجاں غمیتیں شادیتیں غلط کام اسے بھی کر چھوڑنے ہیں اس واسطے نے یار ٹھیک ہے تو غلط ہے پر ان کا کٹے جریڑا ہے کہ پھر میں نک نہ کس طرح جینا ہے اسے بھی اپنا نک کب چھوڑنا اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت نصیب فرمائے اللہ اپنی توحید اس سے اللہ قائم رکھے اس سے اللہ موت نصیب فرمائے تے سچی غلامی اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ایک تعلق اللہ اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نصیب فرمائے کہ سارا جہان ناراض ہونا چاہیے مدے نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ کرنا چاہیے اور یہ مزاج بن جائے وہی برادری خراب خفوے ہوئے اور جی پر آپ پیڑاں چھوڑ رہے سو یہ مزاج ہو رہا ہے اگر تو نہیں میرا اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا سب میرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری رب راضی دے چل بس یہ ادب بنا لے بھائی اساں اللہ راضی کر لے اللہ نے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ مبارک دے دل ٹھنڈا کرنا انہاں خوش کرنا ہے اللہ کی قسم ہے پھر ہر میدان میں اندر یہ سارے بہو ہو گئے تو ساں ڈراسو برادری نہ بہو تجارت نہ بہو فلاں بہو لیکن یہ سارے جس طرح بچے ہاں سے ڈرانوں میں بہو آ گئے حالانکہ بہوشوں کچھ بھی نہیں جیسا کہ وڈے ہونے ہیں تو ان سمجھ میں ہمارا پہ اوپر پائے اسی طرح اس بے دین معاشرے نے اندر بھی بے دینی نے بہو ڈراؤ تو سی فوراً اللہ کی پناہ ہو جائے اللہ راضی کرنا اللہ نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق فرمایا میرے غلاموں ایک پاس سے خالق کائنات تے مقابل ساری مخلوق بہن تے برا گراں ولی تے خطا کے ماں تے پیو تے اولاد تے بیوی بھی آ جڑو ساری مننیو اپنی جگہ لیکن اللہ تے اللہ نے رسول نے حکم نے مقابلے سارے بیٹا دفع ہو کسی بھی نہیں
اللہ نے خالق کائنات نے حکم نے مقابلے میں اندر کسی کی گالو نہیں مانی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا